صحافیوں کے جھوٹ بولنے کے حوالے سے. یہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کو ججوں نے، جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، وزیروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جھوٹے لفافہ خور صحافیوں نے پہنچایا. اور لفافے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. لفافے سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی آپ کو کیش کی شکل میں نوازے. لفافے کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو عہدوں سے نوازا جائے. لفافے کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی فالوئنگ حاصل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ڈیجیٹل میڈیا سے بہت سارے پیسے کمائیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں میں آگے چل کر دوں گا، لیکن آج کا ویلاگ اسپیسیفکلی عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں میرے لیے بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، لیکن احترام کا، عزت کے تعلق کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مسلسل اور مستقل غلط بیانی کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، تو اسے بے نقاب نہ کیا جائے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس قوم کے اس نہج تک پہنچنے میں، اس معاشرے کے اس نہج تک پہنچنے میں بدقسمتی سے صحافیوں کا سب سے بڑا نیگیٹو اور منفی کردار ہے. تو ابھی کچھ ہی دن پہلے، یعنی 10 12 15 دن کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پر جو ٹویٹس کی اور جو غلط ٹویٹس کی، جو جھوٹی ٹویٹ کی، وہ ثبوت کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے انہیں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، تو اگر وہ صرف 10 سیکنڈ میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے سچ نہیں بول سکتے تو وہ 10 منٹ میں ایک ویلاگ کرتے ہوئے سچ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے. تو میں بالکل ثبوت کے ساتھ ریکارڈ پر ایک ایک چیز اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج ہی جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، 15واں روزہ ہے، ظاہر یہ اپلوڈ ہوگا شاید ایک روز بعد. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی، ایک خبر کہ 21 نون لیگی امیدواروں نے اپنے ٹکٹ واپس کر دیے. اب یہ 2018 کی خبر ہے، چونکہ اب تک جب تک میں بات کر رہا ہوں تب تک نہ پی ٹی آئی نے نہ نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری ہی نہیں کیے، تو واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کسی کو نیچے وضاحت کی کہ جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا ہے کہ وہ اب کے ٹکٹ واپس، میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں اس کے ساتھ. تو یعنی آپ نے بدنیتی کے ساتھ گمراہ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو کہ جناب نون لیگ کی حالت اتنی بری ہے، اور واقعی بری ہے. شاید 21 کی بجائے میرا خیال ہے 81 لوگ اس بار واپس کریں گے. لیکن ایک صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے اور ایک پرانی خبر کو نئے حالات کے تناظر میں اس طرح سے مولڈ کر کے پیش کرے کہ لوگ اس کو سچ سمجھے، اور پھر بعد میں وہ وضاحت دے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی جملہ تھوڑا ہی لکھا ہے، میں نے تو صرف ایک خبر پوسٹ کی ہے. آج اس خبر کے پوسٹ کرنے کا کیا تک تھا، یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس سے پہلے 23 مارچ کے قریب ایک پرانا سما نیوز کا سکرین شاٹ محترم عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا. وہ یہ تھا کہ 23 مارچ کی پریڈ منسوخ کر دی گئی. اب یہ افواج پاکستان کے خلاف اب ان کا بغض، جس سے پہلے وہ خبریں لیا کرتے تھے، جی ایچ کیو کے در پر بیٹھے رہا کرتے تھے، خود تسلیم کیا کہ وہ ہمیں، یعنی آپ کو یاد ہوگی نا وہ ان کی تقریر کہ آپ نے ہمیں شریف خاندان کے خلاف ثبوت دکھائے، آپ نے ہمیں شریف خاندان کے خلاف فائلیں دکھائی، آپ نے بتایا یہ چور ہیں، آپ نے بتایا یہ ڈاکو ہے. ان کے کہنے پر آپ ان کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، پورا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا. اب اسی فوج کی مخاصمت میں، اسی فوج کے بغض میں انہوں نے ٹویٹ کی جناب کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی 23 مارچ کی پریڈ کے کینسل ہونے کی. یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو فوج سے اتنی نفرت ہے کہ اب وہ پریڈ بھی نہیں کر رہے. حالانکہ یہ خبر کووڈ کے زمانے کی تھی اور پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں نے اس کی تصحیح کی. یعنی اب دیکھیے کہ 2 ٹویٹس غلط ثابت ہو گئی آن ریکارڈ. تیسری ٹویٹ جو انہوں نے کی وہ ویڈیو تھی آئی جی پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی، جس میں وہ رحیم یار خان میں میاں والی میں ایک دہشت گرد تنظیم کے حملے کو پسپا کرنے پر اپنے جوانوں کو شاباش دے رہے تھے کہ دشمن کا مقابلہ ایسے کرنا ہے، دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے. تو جناب نے وہ ٹویٹ اس انداز میں کی، وہ ویڈیو، کہ جیسے عثمان انور صاحب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ظاہر مزاحمت کر رہے تھے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے زمان پارک میں، یعنی ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے، دشمن کو حملہ کرنا ہے ہم نے دشمن کے اوپر. یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کہ آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے کارکنان کو دشمن کہہ کر پکار رہے ہیں اور ان کا منہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں. جبکہ پھر پنجاب پولیس کے آفیشیل اکاؤنٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو اس موقع کی نہیں تھی، اس موقع کی تھی. اس پر بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اسے کہا کہ تصحیح کا بہت شکریہ، لیکن پنجاب پولیس فلاں 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 فلاں. اس کے اندر بھی بجائے اس کے کہ معذرت کرتے اور غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتے،
اس جھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ الٹا تنقید کی مگر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. 3 ٹویٹس ہو گئی. پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی. عمران خان صاحب نے بھی, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی وہ ویڈیو پوسٹ کی. خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے, لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ آگ لگائیں املاک کو اور گاڑیوں کو. اور عمران ریاض خان صاحب نے بھی, خان صاحب ظاہر لیڈر ہے, بڑے آدمی ہے, اگر انہیں احساس دلایا گیا اور بتایا گیا کہ سر یہ تو پی ٹی آئی کا ہی ورکر ہے, فی الفور انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. عمران ریاض خان صاحب ماشاءاللہ ڈھٹائی کے بہت نیکسٹ لیول پہ ہیں, وہ ٹویٹ انہوں نے آج کے دن تک ڈیلیٹ نہیں کی ہے. یعنی اس پی ٹی آئی کے ورکر کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے وہ ٹویٹ انہوں نے موجود رکھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ایجنسی کا آدمی ہے اور ایجنسی کے آدمی کے طور پر یہ لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ گاڑیوں کو آگ لگائے, اور کوئی بھی سر پھرا کارکن کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس شخص کو. 4 اب تو گنتی مجھے بھولتی جا رہی ہے کہ کتنی ٹویٹس ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ہفتے 10 دن کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے غلط, جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی کی. پھر انہوں نے جب زمان پارک پر حملہ ہو رہا تھا, ہم سب اس کی مذمت کر رہے تھے, میں سراہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی مزاحمت کو. اس میں میرا موقف بہت واضح ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا, جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروایا, جنہوں نے ملک میں سیاستدانوں کو نااہل کروایا, جیلوں میں بھیجا, ایک دوسرے کے خلاف لڑوایا, اگر وہ قوتیں پولیس کو اعلی کار بنا کے یا نگراں حکومت کو اعلی کار بنا کے ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو سیاسی لیڈر کو ڈٹ جانا چاہیے اور لوگوں کو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے بچانا چاہیے. میں تحریک انصاف کے کارکنان کی مزاحمت کی حمایت کرتا ہوں, یہ ریکارڈ پر میری ٹویٹس موجود ہے. لیکن اس وقت میں جب آپ کوئی جھوٹی تصویر پوسٹ کریں گے یا جب آپ کوئی جھوٹی ویڈیو پوسٹ کریں گے تو پوری اس تحریک کو یا ان کارکنان کی جو جتنی بھی ایفرٹس ہیں آپ ان کو ڈیمیج کریں گے, پورے نیریٹو میں ہی آپ ایک شک پیدا کر دیں گے. ویسے میں عمران ریاض خان صاحب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تصاویر ایک بزرگ کی پوسٹ کر دی جو کہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی آپ ایک پورے نیریٹو میں ڈینٹ ڈالتے ہیں جہاں سارے لوگ حمایت کر رہے ہوتے ہیں, جہاں سارے لوگ مظلوم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو, وہاں آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ایک جھوٹی ٹویٹ, ایک جھوٹی ویڈیو, ایک جھوٹی تصویر پوسٹ کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی پورا نیریٹو ہی مشکوک ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. مجھے گنتی بھول گئی ہے کہ کتنی ٹویٹس جو وہ غلط کی عمران ریاض خان صاحب نے. پھر عمران ریاض خان صاحب نے ابھی حال ہی میں سلمان احمد جو کہ معروف سنگر ہیں ان کی گرفتاری کی ویڈیو پوسٹ کی. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنا, میرے پاس ڈھیٹ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے, میں وہی کہتا ہوں احترام میں ضرور کرتا ہوں ان کا, لیکن میں کیا لفظ اس کے علاوہ استعمال کروں کہ وہ ویڈیو بھی